السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا باپ اس کے بچپن میں انتقال کر گیا اور بھائی نے جائیداد کے لالچ میں اس پر ظلم کیا اور غلط شخص سے بیاہ دیا۔ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئیں، مگر پھر غلط عورت کے ہاتھ لگی اور پھر کیسے اس نے ان کی زندگی تباہ و برباد کی اور کیسے 25 سال بعد وہ گھر والوں سے ملنے میں کامیاب ہوئیں۔ یہ سب جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ کہانی میری خالہ کی ہے جو آج سے 25 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ اس کہانی کو سن کر آپ سوچیں گے انسان کے ہاتھوں کیسے کیسے ستم ہوتے ہیں، اور کتنی عورتیں یہاں صرف انسانی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ان کو انصاف دلوانے والا آج بھی کوئی نہیں۔ ہمارے نانا ایک خوشحال آدمی تھے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی اور جائیداد بھی کافی تھی، اس لیے بچوں کی پرورش انتہائی ناز و نم میں ہو رہی تھی۔ گھر میں خوشی اور بے فکری کا یہ زمانہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ نانا جان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ میری امی، خالہ اور ماموں چھوٹی عمروں میں یتیم ہو گئے۔ ہماری نانی اس وقت جوان تھی جب وہ اچانک بیوہ ہو گئیں۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، یعنی 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود ان کی شخصیت میں بلاں کی کشش تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ 3 بچوں کی ماں تو دور، اب بھی غیر شادی شدہ لگتی تھی، اس لیے بیوگی ان کے لیے اور بھی عذاب بن گئی۔ شوہر کے فوت ہو جانے سے نانی جان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب کمانے والا نہ رہا تو خوشحالی کب تک رہتی؟ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر کا سارا سامان بیچ کر گزارا ہونے لگا۔ زمین اور جائیداد کا سارا نظام دھرم برم ہو گیا۔ جب نظام چلانے والا ہی نہ رہا تو معاشی حالات خراب ہونا یقینی تھے۔ مجبور ہو کر ہماری نانی کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا، وہ بھی جائیداد کے معاملات کو سنبھالنے کے سلسلے میں۔ یہ بات ان کے دیوروں کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ان کے چال چلن کے بارے میں باتیں اڑنے لگیں، گویا بیوہ ہونا کوئی بہت بڑا جرم تھا جس کی سزا انہیں ملنی ضرور تھی۔ آخرکار خاندان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا، ذکیہ ہماری نانی کی دوسری شادی کرا دی جائے اور ان کے بچے اپنے چچاؤں کے پاس رکھے جائیں۔ چچا تو پہلے ہی اس طاق میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں تو ہم بآسانی ان کی جائیداد پر ہاتھ صاف کر سکیں۔ باقی لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھتے ہوں، مگر ذکیہ خوب سمجھتی تھی۔ وہ تو بہت روئی پیٹی، مگر ان کے میکے والوں نے نہ سنی۔ سسرال والے ایک دن آ کر دونوں بچیوں کو لے گئے، اور بیٹا اس وقت کیونکہ 2.5 سال کا تھا اس لیے وہ نانی کے پاس ہی رہنے دیا، اور ہماری نانی کی دوسری شادی کر دی گئی۔ اس وقت میری امی کی عمر 11 سال تھی اور خالہ صبا بمشکل 8 سال کی تھیں۔ خالہ بڑی شوخ اور شرارتی تھیں، وہ خوبصورت بھی تھیں، بالکل ماں جیسی صورت پائی تھی۔ ان کے چچاؤں کو یہی فکر تھی کہ کسی طرح جائیداد سے ان یتیم لڑکیوں کو محروم رکھا جائے۔ انہوں نے پہلے امی جان کی شادی کی اور ان سے جائیداد کا حق لکھوا لیا۔ ابا جان نے کہا، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں صرف لڑکی کا رشتہ چاہیے، ہمیں پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ ادھر سے اطمینان ہو گیا، اور ماموں تو اب بھی چھوٹے سے تھے، اب ایک خار باقی تھا، یعنی امی کے شادی کے بعد خالہ صبا رہ گئی تھیں۔ انہوں نے ان کے لیے بھی جلدی سے رشتہ ڈھونڈا اور شادی کر دی، حالانکہ وہ اچھے لوگ نہ تھے اور خالہ بھی بہت کم عمر تھیں۔ ایسی لڑکی جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہو، نہ باپ کی شفقت ہو، اور نہ ہی چچاؤں نے پلٹ کر خبر لی ہو۔ سسرال والوں نے سوچا اس کا تو کوئی ہے نہیں۔ انہوں نے خالہ پر خوب ستم ڈھائے، اور ایک دن شوہر نے نشے کی حالت میں خالہ کو رات کے وقت مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں پڑوس میں جا بیٹھے گی، صبح واپس آ جائے گی یا پھر میکے چلی جائے گی۔ جب صبا کئی دن تک گھر نہ لوٹی تو اس کے شوہر نے میکے جا کر پتہ کیا، مگر وہ وہاں بھی نہ گئی تھی۔ اس نے خالہ کے چچاؤں کو بتایا کہ تمہاری بھتیجی برے چلن کی تھی، کسی شخص سے ملتی تھی، ایک دن غائب ہو گئی ہے، یقیناً اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، بہتر ہے اس کی تھانے میں رپورٹ لکھوا دی جائے۔ اس بیان پر پورے خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ ان لوگوں نے تھانے میں بھی رپورٹ درج کرا دی۔ پھر سارے خاندان والوں نے یہی فیصلہ کیا، اس معاملے کو یہیں دفن کر دیا جائے، تلاش کرنے سے مفت کی بدنامی ہوگی۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔
میری نانی بہت روئیں پیٹیں کہ میری بیٹی ایسے بھاگ جانے والی نہیں، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کو تلاش تو کرو۔ مگر کون تلاش کرتا؟ امی اپنے گھر اور بچوں میں مصروف تھیں۔ سوتیلے نانا بھی ان چکر میں پڑنا نہ چاہتے تھے۔ پھر دن ہفتے اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ 24 سال گزر گئے۔ نانی کے ایک دیور کا صرف ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا، اور دوسرا دیور بے اولاد ہی تھا۔ اس طرح یہ دونوں جائیداد کے لالچی انسان، جنہوں نے جائیداد کی خاطر ہماری نانی کو ان کے بچوں سے جدا کیا اور بچوں کو تکالیف میں ڈالا، خود بھی بے اولاد ہی مر گئے، اور یتیموں کی جائیداد ان کے کسی کام نہ آئی۔ آخرکار میرے ماموں جب جوان ہوئے تو یہ جائیداد ان کو ہی ملی، یعنی حقدار کا حق اس کو مل کر رہا، مگر اس جائیداد کی وجہ سے نانی بیچاری نے بے حد دکھ اٹھایا اور اپنی معصوم بچیوں سے جیتے جی دور کر دی گئی۔ فروری کی ایک خشک شام تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرے ماموں جان کھڑے تھے۔ امی جان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے ہماری کھوئی ہوئی بہن کا پتہ چل گیا ہے، وہ ایک دیہات میں موجود ہے۔ ہمارے شہر کی ایک لڑکی کافی عرصہ پہلے گم ہو گئی تھی جو اسی دیہات میں فروخت کی گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو اسی نے آ کر بتایا کہ وہاں ایک عورت جو اپنا اصلی نام صبا بتاتی ہے موجود ہے، اور اپنے شہر کا نام اور اپنے رشتہ داروں کے نام بھی بتاتی تھی جو کہ ہمارے ہی نام تھے۔ ماموں جان نے جب سنا تو بے چین ہو گئے۔ ماموں جان نے امی سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی کہا تم کسی عورت یا آدمی کو اس دیہات میں بھیجو جہاں صبا موجود ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ واقعہ ہماری بہن ہے کہ نہیں۔ امی اور ماموں نے محلے کی ایک عورت اور اس کے شوہر کو تیار کیا جس کے عزیز اس گاؤں کے قریب رہتے تھے، وہ وہاں گئے۔ پھر وہ عورت صبا خالہ کے گھر کسی طرح پہنچی، ان کو جا کر ہمارے نانی جان کا خط دیا۔ صبا خالہ اپنی والدہ کا خط پڑھ کر بے قرار ہو گئیں۔ عورت اس کا شوہر واپس آ گئے اور حالات بتائے۔ اب تو ہماری نانی جان رونے پیٹنے لگیں کہ میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کے پاس۔ ماموں جان نے نانی جان کو سمجھایا کہ جلدی نہ کرو، پہلے میں خود جا کر تصدیق کرتا ہوں، پھر آپ کو لے چلوں گا۔ ماموں نے اس آدمی کی منت سماجت کی کہ مجھے اس دیہات میں لے چلو، وہ راضی نہ ہوتا تھا، پھر اس شرط پر راضی ہوا میں صرف آپ لوگوں کو ان آدمیوں کے نام اور گھر کا پتہ دیتا ہوں جہاں پر آپ کی بہن رہتی ہے، مگر میں ان کے گھر آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا، ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ خیر ماموں جان نے اس شخص سے ان لوگوں کا پتہ لے لیا، اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو تیار کیا۔ اگلے دن وہ اس گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اس آدمی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ بہن نے بھائی کو پہچان لیا، دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ اس آدمی کا نام روشن تھا، جس کے گھر میں خالہ صبا اس کی بیوی بن کر رہتی تھی۔ روشن نے بھائی اور بہن کے ملنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے ماموں کو بتایا میں نے آپ کی بہن کو 25 سال پہلے 2500 روپے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں 2500 روپے بھی کافی رقم تھی۔ اب خالہ صبا کے اس آدمی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، بڑا بیٹا شادی شدہ تھا، بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ ان لوگوں نے ماموں کی خوب آؤ بھگت کی، بلکہ خالہ سے ملنے کے لیے آنے والوں پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا، لیکن انہوں نے خالہ جان کو ماموں کے ساتھ میکے بھیجنے سے منع کر دیا۔ وہ کہتے تھے جس کو ملنا ہو بے شک ہمارے گھر آ جائے، مگر ہم اپنی عورت کو جانے نہیں دیں گے، یا پھر اپنی کوئی عورت آپ لوگ اس کے بدلے میں ہمارے پاس امانت چھوڑ جاؤ، یہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر واپس آ جائے گی تو پھر تم لوگ بھی اس کے بدلے میں چھوڑی ہوئی عورت آ کر ہم سے لے لینا۔ غرض یہ کہ وہاں سے خالہ کو لے کر آنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ماموں جان نے پولیس کی مدد حاصل کرنا چاہی تو خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم پہلے تمہاری وجہ سے کیا کم بے عزت ہوئے جو اب رہی صحیح کسر پوری کرنی ہے، ہمیں پولیس کی خواریاں نہیں بھگتنی۔ ماموں جان بغیر خالہ کو لیے واپس آ گئے۔ نانی جان کو آ کر بتایا تو وہ تڑپنے لگیں کہ میں ہر صورت میں صبا کے پاس جاؤں گی چاہے کچھ ہو جائے۔ انہیں بار بار غش آنے لگے اور وہ بیمار ہو گئیں، ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ امی جان، نانی اور ماموں دوبارہ گاؤں جائیں گے اور ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر وہ لوگ خالہ صبا کو تھوڑے دنوں کے لیے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ جو اللہ کو منظور، ملاقات تو ہو جائے گی۔ امی، نانی جان اور ماموں پھر گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہم نے یہ 4 دن
اللہ اللہ کر کے کاٹے۔ 5ویں دن تقریباً 2 بجے دوپہر سب لوگ واپس آن پہنچے۔ ہماری جان میں جان آ گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی گمشدہ خالہ کو دیکھا، ساتھ ان کا بڑا بیٹا اختر اور لڑکی سکینہ بھی آئے تھے۔ خالہ تو امی جان سے کہیں بڑی لگتی تھیں، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں اور غموں کی دھوپ نے ان کی آنکھوں کی چمک کو دھندلا دیا تھا۔ امی جان نے بتایا کہ وہ لوگ کسی طرح خالہ کو بھیجنے پر رضامند نہ تھے، مگر ان کے بڑے بیٹے نے ساتھ دیا کہ میں اپنی ماں کو لے جاتا ہوں اور میں وہی واپس لے آؤں گا، اس لیے وہ بھی ساتھ آیا ہے۔ خالہ کے گزرے وقت کی کہانی سب نے سنی اور سب ہی روتے رہے۔ بڑے ستم بڑی داستان تھی۔ وہ ایک ظلم کو یاد کر کے روتی اور کہتی تھیں کہ اب کبھی واپس نہ جاؤں گی۔ اپنوں کی شکلیں تک بھول چکی تھیں۔ برسوں پہلے جب شوہر نے نشے کی حالت میں رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں دھکا دے دیا تھا تو خالہ بیچاری ایک جاننے والی کے گھر رات کو پناہ لینے کی خاطر چلی گئی تھی۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا۔ خالہ نے سوچا کہ رات کو زبیدہ آپا کے پاس گزار لوں گی، صبح سوچوں گی کہ کیا کروں۔ خالہ نے بتایا جب میں زبیدہ کے گھر پہنچی اور اس کو ماں کہا تو اس نے گلے سے لگا لیا، بڑی تسلی دی اور خوب خاطر تواضع بھی کی۔ کہنے لگی بے فکر ہو کر یہاں سو جا، میں صبح ہی تم کو تمہارے میکے پہنچا دوں گی۔ صبح اس نے شوہر کو ساتھ لیا اور مجھے تانگے میں بٹھا کر بسوں کے اڈے پر لائی۔ یہاں سے ہم لاری میں بیٹھ گئے۔ میں راستوں سے نہ واقف تھی، مجھے پتہ نہ چلا کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ جب ہم ایک گاؤں میں اترے تو یہ مجھے کسی اور کے گھر میں لے آئے تھے۔ جگہ معلوم نہیں کون سی تھی، مگر یہ لوگ اجنبی تھے۔ مجھے یہاں چھوڑ کر دونوں میاں بیوی غائب ہو گئے۔ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھ پر بہت زیادہ سختی کی کہ چپ رہو اور پچھلی زندگی کو بھلا دو، کیونکہ ہم نے تم کو رقم دے کر خریدا ہے۔ پھر میرا نکاح زبردستی کر دیا گیا۔ میرا شوہر مجھے ایک دیہات میں لے آیا جہاں اس کے کچھ رشتہ دار پہلے سے رہتے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے بہت محنت کراتے تھے، مارتے بھی تھے، کبھی رحم بھی کھاتے تھے۔ میں روتی تھی، کبھی چپ ہو جاتی تھی۔ پھر بچے ہو گئے اور زندگی ایسے ہی گزرتی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خالہ صبا واپس جانا نہیں چاہتی تھیں، وہ واپس جانے پر راضی ہی نہ تھیں۔ ماموں اور نانی جان بھی ان کو واپس بھیجنے پر تیار نہ تھے۔ آخر کار ماموں نے کسی طرح ان کے بیٹے اختر کو سمجھا بجھا کر چلتا کر دیا۔ سکینہ نے بھی ماں کو واپس چھوڑ جانے سے انکار کر دیا۔ اختر کو بہت غصہ آیا۔ جاتے جاتے وہ یہ دھمکی دے کر گیا، میں اپنی ماں کو واپس لے جاؤں گا یا تم لوگوں سے بدلہ لوں گا۔ ماموں جان وکیل کے پاس گئے تاکہ قانونی تحفظ حاصل کر سکیں۔ اس نے کیس کا مشورہ دیا اور ماموں جان نے ان لوگوں پر کیس کر دیا۔ چند مہینے اسی طرح گزر گئے۔ خالہ صبا کبھی نانی جان کے پاس رہتی، کبھی امی جان کے پاس، تو کبھی میری ماموں اور ممانی کے گھر رہتی۔ مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جلدی تمام رشتہ داروں کے رویے بدلنے لگے۔ سب خالہ صبا کو طنز کا نشانہ بنانے لگے۔ سکینہ الگ پریشان رہتی۔ رشتہ دار مشورہ دیتے کہ سکینہ کی شادی کر دو اور خالہ صبا کی بھی کہیں شادی کر دو تاکہ وہ لوگ آ کر انہیں پھر نہ لے کر جا سکیں۔ پہلے خاوند کے پاس گئے، وہ نشے میں ادموا ہو کر زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے خالہ کے حالات میں دلچسپی نہ لی۔ امی جان اپنے معاملات میں الجھی ہوئی تھیں۔ مامیں بھی خالہ کی پرواہ کرنے پر تیار نہ تھیں۔ نانی جان بوڑھی ہو کر خود ایک ذمہ داری بن چکی تھیں۔ ان دو عورتوں کا بوجھ خاندان والوں پر پڑ گیا تھا۔ اب سبھی خالہ اور اس کی بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگے۔ اس دوران ایک مرتبہ میں ماموں کے گھر گئی تو خالہ نے رو کر مجھے کہا، نجمہ اللہ کے واسطے تم ہی ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ اب میری شادی نہ کریں، مجھ بوڑھی ہڈیاں کا مذاق نہ بنائیں، میری عمر اب شادی کرنے کی نہیں رہی۔ وہ رو رو کر کہتی تھی، میں ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کر کے گزار لوں گی، مگر ان کو کہو میری شادی نہ کریں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، صرف تسلی ہی دے سکتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں، یہ لوگ وہی کریں گے جو آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ اس دوران خاندان میں مختلف رشتے زیر بحث لائے جانے لگے۔ آخر کار ایک رشتہ پسند کر لیا گیا۔ اس آدمی کا نام منیر تھا۔ پہلی بیوی وفات پا چکی تھی اور اولاد بھی جوان تھی۔ گھر بار چلانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس سے ماموں نے خالہ صبا کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس نکاح کی تقریب میں ہماری امی جان نے بھی شرکت کی تھی۔ واپس آ کر امی جان نے بتایا کہ آدمی تو بس ٹھیک ہی لگتا ہے، اب آگے صبا کی قسمت۔ اب خالہ کی شادی کو سال ہو چکا ہے۔
ہم لوگ ابو ظہبی آ چکے ہیں، خالہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، یہ دونوں ماں بیٹی نے گھر میں کس حال میں ہیں اللہ جانے، لیکن مجھے تو جب بھی خالہ جان کی زندگی یاد آتی ہے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوچتی ہوں بعض عورتیں کتنی بد نصیب ہوتی ہیں جن کو عمر بھر چین سے جینا میسر نہیں ہوتا، جیسے کہ ہماری خالہ صبا ہیں جن کی زندگی کے 25 سال انسانی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اور دوستو یہ کوئی ایک نہیں بلکہ ایسی بہت سی کئی آپ کو معاشرے میں دیکھنے کو ملیں گی۔ آخر کہاں غلطی ہے؟ مجھے لگتا ہے بھائی نے جو بنا سوچے سمجھے بہن کی یعنی خالہ کی پہلی شادی جائیداد کے لالچ میں ایک غلط شخص سے کر دی، وہیں سے سارے معاملات بگڑ گئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے نہ خالہ ظلم کا شکار ہو کر گھر چھوڑتی اور نہ ہی وہ بازار میں بکتی اور نہ ہی خالہ کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔